اگر توجہ ہے میں کچھ عرض کر کے سبحان اللہ جی میں دیدا بیٹھا کہ تو سے شاید وقت تو پریشان تھی کہ بھی وقت زیادہ گزر گئے چونکہ دیہاتاں عام طور تے بس عشاء دی نماز تو فوراً بعد یہ کوشش کریں کہ ہن مزید نہ جگہ بنے تے عزیزان گرامی قدر قرآن دے علم دی ایک خاص قدر یہ ہے کہ ایک بچہ پڑھ گئے ناظرے پڑھ گئے وہ حفظ نہیں کر سکا تو ول بھی وہ خالی نہیں کیا یہ پرواہ نہیں کہ وہ سند نہیں ملی اس علم دے اندر ایک خاص چیز ہے کہ بھی سند دا ملنا ڈگری دا ملنا یہ کوئی لوڑ نہیں یہ علم الگ خاص مقام رکھتا ہے جتنے نہیں وہ پڑھ گئے ایمان دیا شرطہ یاد کر گئے کلمے یاد کر گئے پاکاں دا نا یاد کر گئے قرآن مجید ناظرہ پڑھ گئے جو پڑھ گئے یہ کو نفع دینا راسی مزید پڑھے ہاں مزید بہتر ہے لیکن اگر چھوڑ کے چلا گیا تو ول بھی جڑا وقت لا گئے وہ وقت ضائع نہیں تھیا یہ قرآن دے علم دی برکت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دین کو سیکھنا بہت اہم ہے اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے سیاستدان ہے یا اس کا کوئی بھی عہدہ اور مقام ہے منصب ہے کوئی بھی عہدہ شعبہ زندگی ہے اگر دین نال وہ وابستہ ہے دین کو جان ہے تے اس دی زندگی چ برکتاں راسن اگر وہ دین نہیں جاندا تے بھاویں جو کچھ بھی ہے اجڑ وہ کچھ نہیں چونکہ جے کو اپنے مالک دی سنان نہیں وہ کی ہاں بندہ ہے وہ کی بندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن جلے پاکستان نے مارے نا انڈیا کو تے پھر وہ آدن ڈٹھے بھی انہوں نے پچھو چین ہے تو آپ کو تو آج پتہ لگے کہ انہوں نے پچھو چین ہے سارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے فرمائے اطلب العلم ولو کان بالسین علم حاصل کرو بھاوے تو کچھ چین ہی وجہ نہ پائے بنے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں دا ہر فرمان حق انہوں دا دین سر بلند اس تو بعد عزیزان من پھر سارے ادارے اور سارے مدرسے برابر نہیں مدرسے دی بنیاد اگر محبت رسول دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مدرسہ کامیاب ہے علم اس جا تو حاصل کرنا چاہیے جتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت حضور دی محبت کو بنیاد بنا کے علم پھیلایا بنے وہ مدرسہ کامیاب ہے فی زمانہ اس مسئلے کو سمجھنا پہلے کتنے زیادہ ضروری ہے علم تا کتوں مل سکتا ہے مگر وہ اصل روحانی علم جب دین دا علم آتا ہے وہ اصل روح علم دی اتھا ہے جتا رسول اللہ اور آل رسول دی محبت موجود ہوئے اور صحابہ کرام دی تعظیم موجود ہوئے جتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور آل رسول دی محبت نہیں پھر وہ عمارتہ ہیں وہ کندہ تہیں مگر وہ مدرسہ نہیں جتو علم جیسی شے ملے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہرہ اور علی دا دروازہ ہے فمن اراد العلم فلیات الباب جے کو علم چاہیدہ ہوئے وہ دروازے تے آوے جڑا دروازے تے آندہ ہی نہیں بھئی کم از کم انہا دعویٰ دین دے علم والا سچ نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اہل بیت دی محبت و مودت کو اپنے سینے جگہ نہ دے اور عزیزان گرامی قدر اگر غور فرماؤ توجہ ہے میری طرف جی بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جس وقت مکہ مکرمہ آئے کعبے 360 بت آئی 360 بت یہ مشرکہ نے اتنا بت کیوں آن رکھے ہیں اپنے عبادت گاہاں انہیں دے موجود ہیں گھرائیں بھی بت موجود ہیں سواریاں تے جلے تجارت تے وینے ہم اپنے کوڑے خداما کو نہ لڑ وینے ہیں جلے عبادت گاہاں بھی بتاں دے واسطے الگ گناہ بڑھائیاں ہوئی ہیں گھرائیں بھی بت ہن پہ واللہ سچے رب دے گھریں بت کیوں آن رکھے ہیں مشرکہ کو پتہ آئی کہ توحید دا نور جنن بھی نکل سی اسی گھر جو نکل سی سبحان اللہ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاری برکت ہے کہ اساس سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کے اور سب کو عرفان حاصل ہے
سارا تو حال یہ ہے کہ اسا بتاں کو سجدے کرنے آسے گھر چی بت تھا عبادت گاہ چ بت تھا سفر چ ویندے آسے بت نال انہوں نے آکھے کہ میں سفر چ گیا ہوں تے اپنے خدا کو ڈاچی تے لڈن بھول گیا ہوں بھئی جے کو ڈاچی تے لڈنا ہے او خدا کو لڈن بھول گیا ہوں او تو میں کو یاد نہ رہا پھر وہ آدھر میں کیا کیتا میں سوچا بھی ہوں کوئی بھی بت بناوا میں کو نہ آدھا نہیں ہے کہ میں کوئی لکڑ دا پتھر دا بت بناوا وہ آدھر میں وال کیا کیتا میرے کو بھئی کچھ ہے نہیں جو دے ستو ہم میں جو دے ستو دا ہی خدا بنایا بت بنایا اون بت کو میں سجدے کیتے روزی منگداری ہوں میں اوکے روٹی دا سوال کیتا رزق کی برکت دا سوال کیتا سفر جاری رہا لمبے سفر اگو بن کے میں رستہ بھول گیا رستہ بھولا میں رستے تے چڑھ گیا راشن مک گیا روٹی مک گئی کھانا جو میرے کول کھاون پیون دی چیزاں نو ختم تھی گیا حتیٰ کہ میرے کول کشے نہ بچی اگر تو سمجھی بیٹھے ہو وہ بچ گیا جڑا بت بڑھایا ہم جو دے ستواں دا وہ جھوٹا خدا وہ بچ گیا ول میں سوچا کہ روزی دا ہاتھ نہ لینا ہے تے انہیں کیوں نہ ہوئے لتن کھا وجہ آکس میں انہیں لتن کھا گیا بھئی اللہ تو سوا جنہ دی بھی عبادت تھی ہے انہاں دے چہرے کو سجدہ تھا وہ آکے میں سوچے چلو باقی کھاوے نا بک ستائے سر بچ گیا آکس حتیٰ کہ بک ستایا رستہ نہ لدھا میں انہاں سر ہی کھا گیا اتنی میں کو عقل نہیں آئی کہ جے کو سجدے کیتے میں کو کھا گیا جڑا آپ کھویچ بنے اور رزق دا ہو سکتا ہے رزاق نہیں ہو سکتا آج تو نہیں وہ آواز سبحان اللہ علی نہیں آدھی پہ میرے بعد نوری صاحب دا خطاب بھی ہے ول میں تو سست رہ گیا تو ولا گال جڑی ہے وہ ادھوری رہ ویسی میری عرض کو سمجھو عزیزان گرامی قدر آدم سب کو اتنا شعور نہیں ہے جنہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچن حضور دی آمد تھی ہے ولادت تھی ہے 360 بت کعبے چھے جھوٹے خدا ہر قبیلے دا بت کعبے چھے یمن تو شام تک کم و بیش 360 قبیلہ ہے تے ہر قبیلے دا کوڑا خدا سچے رب دے گھر چھے بنو ہاشم بھی ایک قبیلہ ہے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قبیلہ بنو ہاشم سرکار دا بھی ایک قبیلہ ہے مگر بنو ہاشم اگرچہ کعبے دے متولی زمزم دے وارث مقام ملتزم دے وارث بھئی مقام ابراہیم دے وارث زمزم انہاں دائے کعبے دی تولیت انہاں کھولے خدمت انہاں کھولے یہ کعبے دے وارث مگر باوجود اس شان اور رتبے دے بنو ہاشم دا اس قبیلے دا کوئی بت کعبے موجود نہیں بھئی اگر یہ بتاں دی پوجا کرن والے ہوندے نبی دا خاندان تو کوئی نہ کوئی بت انہاں دا بھی کعبے ہوندا باقی قبیلے دا ہائی یمن تو شام تک ہر قبیلے دا کوڑا خدا سچے رب دے گھر وچ ہے مگر انہاں دا کوئی بت موجود نہیں تو ول مننا پوسی حاضرین کہ جنن سارے لوگ بتاں دی پوجا کرے دے ہن نبی اور علی دا گھرانہ انہوں نے بھی سچے رب دی عبادت کرے دا قبیلہ بنو جرہم دا ایک شخص ہے انہیں نام اسعاف اور نائلہ نے اللہ دے گھر دی توحید کی تھی یہ دو بندے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جس خاندان شادی کی تھی وہ خاندان قبیلہ بنو جرہم بنو جرہم اچھا قبیلہ ہے انہاں بہت تعظیم کی تھی آل ابراہیم نے مگر اچھے قبیلے جی برے لوگ بعض اوقات ہونا اسعاف اور نائلہ نے اللہ دے گھر دی توہین کی تھی کعبے دی بے حیا ہو گئے حرم خالی یہ دو مرد عورت کٹھے ہم انہوں نے جرم دا ارتکاب کی تھا اللہ نے عذاب نازل کی تھا انہوں نے بت بن گئے پتھر بن گئے قوم نے کیا کی تھا اسعاف دا بت چاہ کے کوہ صفا تے رکھ لیتا اور نائلہ دا بت چاہ کے کوہ مروہ تے رکھ لیتا اور اسعاف دا بت صفات ہے اور نائلہ دا بت کوہ مروہ تے ول انہوں نے بت رکھا کیوں عبرت حاصل کرنے واسطے نصیحت حاصل کرنے واسطے بت ہی واسطے رکھے نے تاکہ دیکھن والے کو سبق حاصل تھی سی کہ
ایک گھر ڈگو ساواں دے، ایک گھر دا کوئی مالک ہے، ایک گھر بڑی شان والا ہے، اس گھر دی شان و عظمت دا روب لوگوں تے واسی انہاں اس نیت نال بت رکھے، مگر پتہ ہے آمن والے کیا کیتا، او انہاں بتاں کن آوے نے دوئی منگن جنن عقل بندے دی مریچ بنے، شعور ختم ہو بنے، انہاں کن رشتے دی دعا منگدے جدی شادی نہ تھی نہیں ہو گیا سمجھی تو بیٹھے ہو سکتا سا بھئی یہ جنہیں کندہ کالیا تھے یا کھڑے ہونے محبوب آپ کے قدموں میں بھئی حاضرین جن اعلانیہ طور تے لوگاں دی عزت نال کھیل دے بیٹھے اعلانیہ طور تے آدھے بیٹھے کہ بھی کوئی آوے ایسا ہوں کوں ان دی خواہش مطابق رشتہ گنا دے سوں اعلانیہ طور تے قوم دی حیاء دا مذاق بیٹھے ہونے دے مومن کیا خیال ہے قوم دا کہ انہاں دے دعاواں قبول تھی نہیں اللہ نیک و بد سب دے دعاواں کو سن دے دعا منگوا اپنے والد کن اپنی والدہ کن ماں باپ کن اپنے بھائی کن نمازی کن 5 وقت دا امام جڑا نماز پڑھے دے اگر بھی کوئی نیکی نہ بھی کرے تے نماز تا پڑھاون جو آندے تے انہیں 5 وقت دی نماز تا باقاعدہ ادا ہے جڑا بندہ پیو بعد ادب کرے دے رزق حلال کھا دے اور 5 وقت نماز پڑھ دے اللہ دے ولی ہونے چھوڑ کوئی شک نہیں یہ شاید اللہ دی دوستی ہے کہ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوئے رزق حلال کمانا ہوئے اور پھر اپنے ماں باپ دا بے ادب نہ ہوئے رب دے دوستی واسطے اے اعمال کافی ہیں عزیزان گرامی قدر انہاں کن دعا منگوا کوئی گناہگار دوست ہے ان کو بھی دعا دا کوئی نیک ہے ان کو بھی دعا دا اللہ سب دیا سن دے مگر پیسے دے کے فرادیاں کے دعا منگوا منا تمہاری چپ تو صدقے دھوکے باز کے اور پھر اصاف اور لیلہ دے بت تا اللہ نے ناراضگی کو لو انہاں کو بت بڑھا دیتا اوکے کو کیا شہرے دا افسوس ہے کہ جنم کوئی بندہ قرآن پڑھ کے رسول اللہ دی حدیث پڑھ کے بتاں کو اور ولیاں کو برابر کر بنے وہ گمراہی پھیلے دے اولیاء الگ ہیں بت الگ ہیں اصحاف اور نیلہ دے بتاں کے